نبی صاحب جو بڑے دل فریب لب و لہجے سے محفل کے نزاکتوں میں بہار جاویدانی بول رہے تھے اور پوچھا حبیب جاور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر کشی نے رحمت کے جھرنوں کو سروں پر تان رکھا تھا اور یہ کہنے پر مجبور تھا کہ دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں، دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں، اس تیرگی وقت میں گلستار آپ ہیں، وہ لاکھ آفتاب قیامت کی دھوپ میں میرے لیے تو سایہ دیوار آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آئیے میدان خطابت کا رخ کیا جائے۔ حضرات سامعین، خطابت محض الفاظ کی تعبیر نہیں، یہ دل سے نکلنے والی وہ صدا ہے جو دلوں کو اپیل کرتی ہے، یہ حضور کو مجمع بناتی ہے اور مجمع کو امت، ایک سچی تقریر سوئے ہوئے ضمیروں کو جگاتی ہے، بھٹکی ہوئی فکر کو صراط مستقیم عطا کرتی ہے اور منتشر امت کو ایک مرکز پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، قلم نے لکھا مگر زبان نے انقلاب پیدا کیا تھا۔ شورش کاشمیری نے کہا تھا، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت معرکوں میں تیر ہے تلوار و خنجر ہے، خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، بہت گلکاریاں ملتی ہیں ماضی کے فسانے میں۔ خطابت ہی نے ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، خطابت ہی نے ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، صلیبی قوتوں کو جس دھرتی سے مٹایا تھا۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی بلند شانی مسلم ہے زمانے میں کہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ تو آئیے دوستوں، اسی خطابت کا ایک کامل نمونہ دیکھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب میرٹھی، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ و خلیفہ و مجاب حضرت مولانا محمد بلال احمد تھانوی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ تشریف لائیں اور اپنے فیوز و برکات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ زہے قسمت حضور دل ربا دل را فدا کردن، زہے قسمت حضور دل ربا دل را فدا کردن، خوشا موسم بخاموشی رموز عشق وا کردن۔ الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي محارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الزهد فإن كثرة الزهد تميت القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تقریر و تحریر انسانوں میں، رب کونین کے سارے قرآنوں میں، ساری تقریر و تحریر انسانوں میں، رب کونین کے سارے قرآنوں میں جس قدر لفظ ہیں، جس قدر حرف ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ ہلکی سی آواز میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں ہم حضرت اقدس حضرت مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس گلشن میں جمع ہیں. میری حاضری حضرت مولانا عامر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتوں کی وجہ سے ہوئی. پہلی مرتبہ اس دیار میں حاضری کا شرف مل رہا ہے. خوشی ہوئی تمام علماء سے مل کر کے، ادارے کو دیکھ کر کے اور اس مجلس کے اس جمع غفیر کو دیکھ کر کے. اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرما کر اس مجلس کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. میرے بھائی، وقت بڑا محدود ہے. پوری مجلس کا جتنا وقت مجھے ملا انشاءاللہ العظیم وقت متعینہ پر اپنی بات کو مکمل کروں گا. اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس وقت میں اور آپ ذرا غور کریں اور حالات کا جائزہ لیں اور پوری دنیا پر عام طور سے، وطن عزیز پر خاص طور سے میں اور آپ طائرانہ نظر ڈالیں اور امت مسلمہ کی پستی کی ذرا خبر لیں اور ذرا دیکھیں کہ کیسے زوال کی طرف ہے، کیسے پستی کی طرف ہے، کیسے گہرائی کی طرف ہے اور کیسے تذلیل و توہین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہے. اللہ کے نیک بندوں، اس سب چیزوں کی بڑی وجوہات ہیں. آپ اپنے علماء کے پاس آ کر کے بیٹھے تو میرے اور آپ کے علماء مجھے اور آپ کو ساری وجوہات بیان کریں گے
کہ اس امت کی پستی کی وجہ یہ ہے، اس امت کے زوال کی وجہ یہ ہے۔ ہاں کبھی کہا جائے گا کہ اس کی پستی کی بڑی وجہ وہ ہے جو قرآن مقدس کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ یہ ایک بڑی وجہ کہ امت مسلمہ گناہوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی، غلطیوں میں مدمست مگن ہو گئی، گناہوں کی مجلسوں میں اس کا بڑا دل لگنے لگا، اور اسی طریقے سے اللہ والوں سے، اللہ والوں کی صحبتوں سے، اللہ والوں کی مجلسوں سے اور نیک بندوں سے آج امت مسلمہ کٹنے لگی۔ یہ ایک بڑی وجہ علماء بیان کرتے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، اسی طریقے سے اور بڑی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ جس کا مجھے تذکرہ کرنے کا اشارہ کیا، میری اور آپ کی پستی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ علم سے بڑے دور ہو گئے، میں اور آپ تعلیم و تعلم سے بڑی دور بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے اور آپ نے ہر کسی اور چیز میں ترقی کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اپنے علم سے، یہاں تک کہ جو علم میرے اور آپ کے آقا لے کر کے آئے اس سے بھی دور ہو گئے، اور جو علم مجھے اور آپ کو اس زمین پر ترقی کے ساتھ آگے بڑھا سکتا تھا، میری اور آپ کی اولادیں اس سے بھی دور ہوتی چلی گئی۔ تو آج اس بستی کی بڑی وجہ، اے اللہ کے نیک بندے، اگر غور کریں تو تعلیم ہے، اگر غور کریں تو علم کا فقدان ہے، اگر غور کریں تو میں اور آپ دوبارہ سے زمانہ جاہلیت کی طرف، میں اور آپ دوبارہ سے جہالت کی گہری غار کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ گرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ پہلا سبق بھول گئے، میں اور آپ پہلی وہ وحی جو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، میں اور آپ اسی کو بھول گئے۔ کیا وحی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے محمد عربی ذرا پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ پہلی وحی میرے اور آپ کے آقا پر اتر کر کے آئی، لیکن میں اور آپ اسی سبق کو بھول گئے، اور آج تعلیم کے میدان میں میں اور آپ اپنے آپ کو سب سے بڑا غریب ظاہر کرتے ہیں، سب سے بڑا کمزور ظاہر کرتے ہیں۔ ہاں اگر میں معلوم کرنے لگوں آپ کی اولاد تعلیم میں پیچھے کیوں رہ گئی، کہتا ہے گھر کے حالات ٹھیک نہ تھے، کہتا ہے میرے حالات درست نہ تھے، اس لیے میں تعلیم میں پیچھے رہ گئی ہوں، اس لیے میری اولاد تعلیم میں پیچھے رہ گئی۔ نہ اللہ کے نیک بندے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ورنہ اس وقت میں اگر میں یہ دیکھوں دوسرے میدانوں میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ صرف تعلیم کے میدان میں غریب نظر آتا ہے، صرف تعلیم کے معاملے میں غریب نظر آتا ہے، حالانکہ اور ذرا دوسرے میرے میدانوں کو ہم دیکھیں تو سب سے بڑا مالدار تو ہی نظر آتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ذرا مسلمانوں کی بیاہ اور شادیوں پر نظر لگائی جائے تو سب سے زیادہ قربات کرنے والا کوئی اور نہیں، مسلمان ہے، اور جتنا سب سے زیادہ اپنے آپ کو غریب کہتا ہے اتنا ہی شادی اور بیاہوں کے موقع پر ہاں اللہ کو ناراض کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے نبی کے نقش قدم سے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور خالی نقش قدم نہیں بلکہ گناہوں کی دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے امت مسلمہ، اپنے آپ کو غریب کہنے والوں، تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو بے سہارا کہنے والوں، تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو کمزور کہنے والوں، ہاں کاش میری اور آپ کی نظریں بیاہ اور شادیوں پر ہو جاتی تو مجھے اور آپ کو نظر آتا کتنے گناہ کرتا ہے، کتنی غلطیاں کرتا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو شادی اور بیاہ کے موقع پر امت مسلمہ کا پرد نہ کرتا ہو، امت مسلمہ کا جواب نہ کرتا ہو، یہاں تک کہ مسلمانوں
نوجوانوں کی شادیاں کئی دن پہلے خرافات شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ منگنیاں ہو رہی ہیں, اب یہ ہلدیاں لگ رہی ہیں, اب یہ چوڑیاں پہنائی جا رہی ہیں, اب شادی کے دن میں آتش بازیاں ہو رہی ہیں, مہنگی ویڈیو گرافیاں ہو رہی ہیں. انہیں بھی شادیوں میں بازاروں عورتیں آ کر کے ناچ رہی ہیں, یا میرے اور آپ کے گھر کی معصوم بچیاں اسی ڈی جے پر ٹمک کر کے نوجوانوں کے دلوں کو بہلا رہی ہیں. اور اسی پر بس نہیں بلکہ امت مسلمہ کا جوان ان پر اپنے قیمتی سرمایہ بہاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, ان پر لٹاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. یہاں تک کہ آپس میں بحث بازی ہو رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ آج اپنے پیسے کی بربادی کرتا ہے. یہ کرنے والا کون ہے جو اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں سب سے غریب کہتا ہے, جو اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں فیس ادا کرنے سے عاجز اور قاصر کہتا ہے, جو اپنے آپ کو اسکولوں بھیجنے اور کالجوں میں بھیجنے کے لائق نہیں سمجھتا, لیکن جب اس کی بھی اور شادیوں کا حال دیکھا جائے, اے اللہ کے نیک بندے کہاں سے حالت تیری ہو گئی, کہاں سے تیرے پاس یہ پیسہ آ گیا. کیا کہتا ہے میں نے اس پر ذرا سا قرضہ لیا ہے, کیا کہتا ہے میں نے اس پر ذرا سی زمین کے ٹکڑے کو بیچ دیا ہے. کس چیز کے لیے بیچتا ہے, اس لیے اور شادی کے لیے بیچتا ہے, اس نکاح کے لیے بیچتا ہے. ارے جس امت میں تو نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں اس کے نبی محمد عربی اس نکاح کو بڑا آسان کر کے گئے ہیں, بڑا سہل کر کے گئے ہیں. لیکن آج میں نے اور آپ نے اسی نکاح کو دنیا کی سب سے مشکل ترین چیز سمجھ لیا ہے اور اپنے عمل سے اس نکاح کو بڑا مشکل کر دیا ہے. لیکن آج تعلیم کے میدان میں امت مسلمہ خرچ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. پہلے نمبر پر اگر امت مسلمہ خرچ کرتی ہے تو وہ صرف اور شادی اور نکاحوں پر اپنے قیمتی سرمایہ کو برباد کرتی ہوئی نظر آتی ہے. کاش اگر یہی تیرا قیمتی سرمایہ تیری اولاد کی تعلیم پر خرچ ہو جاتا تو آج تیری اولاد کچھ سمجھداری والے کام کرتی, یہ جاہلوں والے کام کر کے اللہ کو یا اللہ کے نیک بندوں کو ناراض نہ کرتی. خیر اللہ کے نیک بندوں, مجھے بہت مختصر وقت ملا ہے, ذرا سنتے چلے جائیں. ہاں آج میں اور آپ تعلیم کے میدانوں میں بالکل کمزور نظر آئے, غریب نظر آئے. آگے چلیے کس چیز میں برباد کر رہے ہیں, نکاح اور بیاہ اور شادیوں میں اور آپ اپنے قیمتی سرمایہ کو برباد کر رہے ہیں. کوئی گناہ ایسا نہیں جو شادی اور نکاحوں کے نام پر امت مسلمہ کے اندر نہ ہو رہا ہو. خالی اسی پر بس نہیں, ہاں خالی اسی پر بس نہیں کہ بڑے منڈپ کیے جاتے ہیں, خالی اسی پر بس نہیں, ہاں بڑے کھانے برباد کیے جاتے ہیں, خالی اسی پر بس نہیں. اے اللہ کے نیک بندو, میوزک سسٹم لگائے جاتے ہیں, ڈی جے اور گانے اور باجے لگائے جاتے ہیں, آتش بازیوں کا انتظام کیا جاتا ہے, بازاروں عورتوں کے ناچنے کا انتظام کیا جاتا ہے, پھر ان پر پیسہ بہانے کو حوصلہ افزائی کا نام دیا جاتا ہے. اے اللہ کے نیک بندو مجھے کہنے دیجئے اسی پر بس نہیں بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے, ابھی تک اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں لیکن ہاں اپنے کانوں سے سنا ہے کہ امت مسلمہ کی شادیوں میں اب بیئر اور وائن بھی پروسی جا رہی ہے. ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ضرور ہے, اور بتانے والے کوئی علم میں کم نہ ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آج معاف کرے امت مسلمہ میں آج شادیوں میں شراب کے نام پر بیئر, وائن, رم اور نہ جانے انرجی ڈرنکوں کے نام سے آج نشہ بھی شادیوں کے اندر پروسا جا رہا ہے. اے امت مسلمہ, تعلیم کے نام پر تیرے پاس کچھ نہیں لیکن شادیوں اور نکاحوں کے نام پر فضول خرچی کرنے کے لیے تیرے پاس بڑا کچھ ہے. اور اسی پر بس نہیں اللہ کے نیک بندو, دوسرے نمبر پر امت مسلمہ اپنے پیسے کو مکان کی خوبصورتی میں برباد کرنے لگی ہے. یہ کس نے مجھے اور آپ کو بہکا دیا, یہ کس نے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا
کیوں میرے اور آپ کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ دنیا مسافر خانہ ہے؟ مسافر کی طرح اپنے اپنے لیے کچھ اگر رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن میں اور آپ کہاں چلے گئے؟ مکان کی خوبصورتی میں اپنے قیمتی سرمائے کو برباد کر گئے۔ مکان کو بڑا کرنا، مکان کو اونچا کرنا اگر ضرورت کے تحت ہے تو جائز ہے، آپ اپنی ضرورت کے لیے آرائش کر سکتے ہیں، رہائش کر سکتے ہیں، آسائش کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ تو اس سے آگے بڑھ گئے۔ میں اور آپ اپنے مکانوں کو ضرورت کے لیے نہیں بلکہ مکان کو نمائش بنا دیا گیا ہے، مکان کو ریاکاری اور دکھلاوے کا سامان کر دیا گیا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے میں اور آپ مکان بنا رہے، پڑوسی کو نیچا دکھانا ہے، رشتہ دار کو نیچے دکھانا ہے، فلاں مالدار کو نیچا دکھانا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اس مکان کو ضرورت کی چیز نہیں بلکہ بحث و مباحثے کی چیز سمجھ لیا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی چیز سمجھ لیا ہے۔ گھروں کے اندر سکون نہیں، گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں نہیں، ٹائلز اور پتھر تو موجود ہیں لیکن گھروں میں محبتیں موجود نہیں، اتفاق اور اتحاد موجود نہیں۔ آج میں اور آپ کے گھر جنت نہیں بلکہ آج بحثوں کی وجہ سے، آج ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے مکان ضرورت کی چیز نہیں بلکہ نمائش بن گئے ہیں، اور فضول خرچیاں اتنی ہیں اور اتنا پیسہ مکانوں کی خوبصورتی میں برباد کیا جا رہا ہے۔ الامان والابین، اے اللہ کے نیک بندو، یہ مجھے اور آپ کو کس نے بہکا دیا؟ مکان کو اس طرح سے یا اس میں اس طرح قیمتی چیزیں لگائی جائیں یا اس کو اس طریقے سے بحث و مباحثے کی چیز بنایا جائے۔ کاش اگر یہی پیسہ اولاد کی تعلیم پر لگتا تو اولاد بھی کہاں کی کہاں پہنچتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو، امت مسلمہ تیسرے نمبر پر اپنے پیسے کو کہاں برباد کرنے لگی۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کمزور کہتے ہیں، جن کے پاس اسکول اور کالج کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہاں اگر ان کو دیکھا جائے تو لڑائی اور جھگڑوں میں سب سے آگے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے میں سب سے آگے ہیں۔ آج سب سے زیادہ کیس تھانے اور کچہریوں کے اگر کسی کے اوپر ہیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ ذرا چوکیوں کے رجسٹر کنال کر کے دیکھیں، امت مسلمہ پہلے نمبر پر ہے۔ کچہریوں میں مقدموں کی تعداد دیکھیں تو امت مسلمہ پہلے نمبر پر ہے۔ ہاں اللہ کے نیک بندو، اگر جیلوں کی چار دیواریوں کو جا کر کے دیکھیں تو امت مسلمہ کے جوان وہاں پر پڑے پڑے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ہاں آج سب سے زیادہ اگر امت مسلمہ نے کسی چیز پر پیسہ برباد کیا ہے تو وہ تیسرا نمبر ہے لڑائی اور جھگڑا۔ اتنا اور فساد، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کی برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے پر وار کرنا۔ آج ان چیزوں میں سب سے زیادہ امت مسلمہ نے اپنے پیسے کو برباد کیا ہے۔ آج تھانے اور کچہری کے لوگ اپنا ٹرانسفر اسی لیے مسلمانوں کے قریب کراتے ہیں کیونکہ مسلمان ایک بیوقوف قوم ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے، اپنے پڑوسی کو ذلیل کرنے کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ برباد کر سکتی ہے، اپنے رشتہ دار کو نیچا دکھانے کے لیے وہاں تھانے اور کچہریوں کی جھولیاں بھر سکتی ہے۔ آج اللہ کے نیک بندے، سب سے زیادہ پیسہ برباد جو تیسرے نمبر پر امت مسلمہ نے کیا وہ لڑائی اور جھگڑوں میں کیا۔ کئی لاکھ روپے روزانہ اور ہفتوں کے میرے اور آپ کے چوکیوں میں، میرے اور آپ کے تھانے اور کچہریوں میں، میرے اور آپ کے رشوتوں میں ہاں اللہ کے نیک بندوں پہنچتے ہیں۔ ہم کسی اگر نیتا کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں، اگر ہم کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھ جائیں، خود یہ کارگزاری میرے ساتھ گزری ہے، ہم کسی بڑے نیتا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت ذرا تھوڑی سی دیر بیٹھے رہیے اور ذرا اپنی قوم کے نظارے دیکھیے۔ ہاں وہ کہنے والا ایک غیر ایمان
کہتے ہمارے راستے نہیں بنتے، آپ کہتے ہماری ترقیاں نہیں ہوتی، آپ کہتے ہم آپ کی نہیں سنتے، ذرا آپ یہاں پر بیٹھیے اور تھوڑی دیر کا نظارہ کیجئے، ہم وہاں پر بیٹھے تو جتنے بھی مسلمان اپنی فریاد لے کر کے آئے سب کے سب یہی تھے، ہمارے کو چوکی سے چھڑا دیا جائے، ہمارے کو تھانے سے نکال لیا جائے، ہمارے اوپر اتنا کیس ہو گیا اس کو ہلکا کر دیا جائے، اتنی رشوت دے کر کے جج سے فیصلہ بدلوا دیا جائے، میرے بچے نے کلا پر ہاتھ اٹھا دیا ہے اس معاملے کو نمٹوا دیا جائے، میرے بیٹے نے کلا کو طلاق دے دی ہے اس کے معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ جتنی دیر ہم ان کے پاس بیٹھے رہے کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اس کام کے لیے نہیں آیا کہ میرے بیٹے کا کلا کالج میں داخلہ نہیں ہو رہا ہے، آپ ذرا سفارش کر کے وہاں داخلہ کرا دیجیے۔ کوئی نہیں آیا اس کام کے لیے، جتنے بھی آئے تھانوں سے چھڑا دیا جائے، کچہریوں سے چھڑا لیا جائے، کلا کے مقدمے کو صحیح کر لیا جائے، میرے بیٹے نے کلا کا سر پھاڑ دیا تو اس کو ذرا عزت سے بری کرا دیا جائے، میرے بیٹے نے طلاق دے دیا تو اس کا فیصلہ کرا دیا جائے۔ جتنی دیر بھی ہم بیٹھے رہے تمام کے تمام فریادی صرف یہی فریاد لے کر کے آئے کہ ہمارے نے کلا گناہ کر دیا تھا اس گناہ پر پردہ ڈلوا دیا جائے۔ یہ کام کرنے والے میں ایک بھی اس لیے نہیں آیا میرے بچے کے ذرا سے مارک کم ہے ان کا پھر بھی سفارش میں داخلہ کرا دیا جائے، کھلا کالج میں اس کو پہنچا دیا جائے۔ نانا اللہ کے نیک بندو، آج میں اور آپ ان چیزوں سے بڑا دور ہیں اور میرا اور آپ کا قیمتی سرمایہ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ لڑائی اور جھگڑے کے اندر برباد ہو رہا ہے، اور میں اور آپ اپنے باپ داداؤں کے قیمتی سرمایے جو ان کی زمینوں کی شکل میں موجود تھے، جو ان کی جائیدادوں اور زیورات کے تعلق سے یا اس کی شکل میں موجود تھے، آج میں اور آپ ان سب کو برباد کر کے بیٹھ گئے ہیں اور کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ خاص طور سے میں اور آپ اپنی اولادوں کی تعلیم کے معاملے میں اور قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ میری اور آپ کی بربادی کی ایک بڑی وجہ یہ کہ دین کی سرمایہ کو میں نے اور آپ نے اپنی اولاد پر خرچ نہیں کیا، شادیوں پر خرچ کیا، مکانوں پر خرچ کیا، لڑائی اور جھگڑوں میں برباد کیا۔ کاش اسی ذرا سے پیسے کو بچا کر اگر میں اور آپ اپنی اولادوں پر خرچ کر دیتے تو آج میری اور آپ کی اولادیں مزدور بنی نہ پھرتی، آج میری اور آپ کی اولادیں سڑکوں کی کناروں پہ ٹھیلے لگاتی نہ پھرتی، آج میری اور آپ کی اولادیں رکشے وغیرہ اور جتنے نچلے کام ان کو کرتی ہوئی نظر نہ آتی۔ آج اگر میں اور آپ اپنی اولادوں کی تعلیم پر خرچ کر دیتے تو مجھے کہنے دیجئے آج میری اور آپ کی اولادیں اتنی بڑی گناہگار بھی نہ بنتی جتنی آج گناہگار ہیں۔ نشے کی دنیا کے بے تاج بادشاہ میری اور آپ کی اولادیں ہیں، جوئے اور سٹے کے ماہر میری اور آپ کی اولادیں ہیں، چوری اور ڈکیتی میں تجربہ حاصل کرنے والی میری اور آپ کی اولادیں ہیں۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ان کو تعلیم سے دور رکھا ہے، میں نے اور آپ نے ان کو بالکل تعلیم سے دور رکھا، ذرا سے بڑے ہو گئے ان کو مزدور بنا دیا، ذرا سے اور بڑے ہو گئے ان کے ٹھیے اور ٹھیلے لگوا دیے، ذرا سے بڑے ہو گئے۔ آج میری اور آپ کی پستی کی وجہ یہی ہے، میں اور آپ تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے ہو گئے، ورنہ یاد کرو ان قوموں کو، یاد کرو ان قوموں کو کہ جو قومیں کبھی میرے اور آپ کے گھروں میں صفائی اور ستھرائی کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، ایک وقت وہ تھا کہ آس قوم میرے اور آپ کے گھروں کی صفائی کیا کرتی تھی، اس وقت میں یہ استنجے اس طرح کے نہ ہوا کرتے تھے بلکہ ان کے طریقہ کار کچھ اور ہوا کرتے تھے۔ ہاں وہ قومیں میرے اور آپ کے گھروں میں صفائی کے
کے لیے آیا کرتی تھی، اور میرے اور آپ کے بڑے شام کے وقت میں ان کو ایک یا دو روٹیاں دے دیا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے کچھ کھانے کی چیز دے دیا کرتے تھے، اسی پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا، یا عید کے موقع پر کچھ انعام دے دیا کرتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے بڑوں کا طریقہ، لیکن انہوں نے پہلے بھانپ لیا تھا کہ یہ طریقہ ہمارا پوری زندگی چلنے والا نہیں۔ وہ خود تو محنت کرتے گئے، وہ خود تو اس کام کو کرتے گئے، لیکن اپنی اولاد کو اس کام پر نہ لگایا، بلکہ اپنی اولاد کو انہوں نے اسکول کی طرف روانہ کیا، انہوں نے کالج کی طرف روانہ کیا، اپنی اولاد کو اپنے کام میں نہ لگایا۔ ہاں شام کو روٹیاں لاتے، اپنی اولاد کو کھلاتے اور خود بھی کھاتے، لیکن اپنی اولاد کو اپنا صفائی کرنے والا کام نہ سکھایا، بلکہ اپنی اولاد کو اسکول اور کالج کی طرف بھیج دیا۔ ہاں وہ زمانہ وہ تھا کہ جب میں اور آپ اوپر بیٹھا کرتے تھے اور وہ ہمارے برابر میں بیٹھنے کی ہمت نہ کیا کرتے تھے، وہ میرے اور آپ کے برابر میں بیٹھنا ہاں اپنی تذلیل اور توہین سمجھتے تھے، وہ نیچے بیٹھتے تھے، لیکن جب وہ اپنی اولادوں کو تعلیم کی طرف لے گئے، آج رب کعبہ کی قسم ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کی اولادیں موجود ہیں، وہ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اور میرے جیسا اور آپ جیسا چودھری ان کے سامنے جا کر کے نیچے بیٹھتا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ یہ زمین اور آسمان کا فرق کہاں سے آ گیا؟ اوپر بیٹھنے والا نیچے کیسے چلا گیا؟ کہاں کیا کیوں یہ انقلاب آیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ تعلیم ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ان کو اپنی اولادوں کو اسکول تک لے کر کے جانا ہے، کالجوں تک لے کر کے جانا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس اسکول اور کالج کا خرچ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو بیوقوف بناتا ہے۔ تیرے پاس اپنی سگریٹیں پھونکنے کا تو پیسہ ہے، اپنی بیڑی اور گٹکٹوں کا تو پیسہ ہے، نشے میں برباد کرنے کے لیے تیرے پاس پیسہ ہے۔ اگر تیرے ان نشے کی چیزوں کا حساب لگایا جائے تو اتنا بیٹے کی تعلیم کا خرچ نہیں بیٹھتا جتنا تیری سگریٹوں کا خرچ بیٹھتا ہے، جتنا تیرے گٹکوں اور پان مسالوں کا خرچ بیٹھتا ہے، اتنا اولاد کی تعلیم کا خرچ نہیں بیٹھتا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں میں غریب تجھے ایک مثال سے سمجھاؤں، تو روزانہ 500 روپے کمائے، تو روزانہ 600 روپے کمائے، اگر انہی میں سے 200 روپے نکال کر کے ایک طرف رکھ دے تو 6000 روپے مہینے کے بنتے ہیں، اور اس 6000 سے تو اپنی اولاد کو ایک اچھے اسکول میں پڑھا سکتا ہے، ان 6000 سے تو اپنی اولاد کو ایک اچھی جگہ بھیج سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں تو اعلیٰ کوالٹی میں بھیج سکتا ہے، لیکن ہاں متوسط درجے کے جو اسکول اور کالج ہیں تو اپنی اولاد کو وہاں پر بھیج سکتا ہے۔ لیکن اتنی فکر کون کرے، اتنی محنت کون کرے، اتنا دماغ کون کہاں سے لائے؟ میں اور آپ تو کماتے ہیں، اسی کو سارا اکٹھا کر کے مجھے اور آپ کو بھی گانا ہے، مجھے اور آپ کو تو اپنے شوق پورے کرنے ہیں، اپنے دسترخوان کو بڑا وسیع کرنا ہے، اپنے دسترخوان پر تمام شوق کی چیز ہونی ہے۔ اولاد پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن میری خوراک اچھی ہونی چاہیے، اولاد کی تعلیم ہو یا نہ ہو، میرے شوق کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، میری گاڑیوں کے فیشن میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، میرے کپڑوں کے فیشن میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، گھڑی اور موبائل کے فیشن میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، چاہے میں قرضے میں ڈوب جاؤں لیکن میرے شوق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ قرضہ ایسی چیزوں کے لیے جاتا ہے جو کام میں نہیں بلکہ آگے چل کر کے نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ آج امت مسلمہ کے ہر جوان کے پاس کئی ہزار کے موبائل صحیح سے چلانا بھی نہیں آتا، قسطوں کی اس بری بیماری کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن شوق پورے ہونے چاہیے۔ تعلیم کی ضرورت نہیں، اسکول اور کالج میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے، کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ مدرسے والے تو تم سے کوئی فیس کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، مدرسے کے علماء تو تم سے ہاں کچھ خرچے اخراجات کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، وہ تو شروع سال میں مجھے اور آپ کے لیے اعلان نکالتے ہیں ہمارے مدرسے میں آپ
آپ تشریف لائیے، علاج و معالجے کا انتظام ہم کریں گے، سردی اور گرمی کا انتظام ہم کریں گے، آپ تشریف لے کر کے آئیے، آپ کی خوراک کا انتظام ہم کریں گے، آپ کے کپڑوں کا انتظام ہم کریں گے۔ لیکن امت مسلمہ ادھر کو بھی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اپنی اولادوں کی طرف سے میں اور آپ فیاض نہیں ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر موقع نہیں ہے اور حالت زیادہ خستہ ہو چکی ہے، اور پھر بھی اللہ کے نیک بندو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اس زمین کی بھی عزت تلاش کرے اور آخرت کی بھی عزتیں تلاش کرے، تو آؤ اپنی اولادوں کو تعلیم کی طرف لے کر کے آؤ، اور اگر پھر بھی کچھ نہیں ہے تو آؤ یہ مدرسے والے آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مدرسے والے فری میں آپ کو 5ویں اور 8ویں اور انٹر تک یہ تعلیم حاصل کرا کر کے دے رہے ہیں۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا، لیکن پھر بھی امت مسلمہ خواب غفلت سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب سے لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے، نہ جانے میرے لوگوں کو کیا ہو گیا، نہ جانے میرے بھائیوں کو کیا ہو گیا۔ مدرسے کی درسگاہیں خالی اور سونی آواز دے رہی ہیں، مدرسے کی 4 دیواریاں مجھے اور آپ کو آواز دے رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو کدھر چلے گئے؟ اے اللہ کے نیک بندو کہاں چلے گئے؟ ایک آزمائش تم پر آئی تھی، ایک امتحان تم پر آیا تھا، اسی امتحان میں تم ناکام ہو گئے، اسی امتحان میں تم نے سب سے کم نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن کے زمانے کے بعد میری اور آپ کی یہ درسگاہیں بڑی کمزور اور بڑی سونی سونی سے نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ کا اللہ کے اوپر سے ذرا یقین کمزور ہو گیا ہے، نہیں نظر آتے مدرسوں کی زینت بنتے ہوئے۔ نہ جانے کون سا ڈر ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ابھی بھی میرے اور آپ کے پاس موقع ہے۔ اگر اس اولاد کا تم حق ادا کرنا چاہتے ہو، اگر اس اولاد سے دعائیں لینا چاہتے ہو، اگر اس اولاد کی دعاؤں کے ہاتھوں میں اپنا نام یاد رکھوانا چاہتے ہو، تو آؤ اس اولاد کو تعلیم کی طرف لے کر کے آؤ۔ نہیں دے سکتے تم زمینیں، نہیں دے سکتے تم مکانات، نہیں دے سکتے تم بڑی بڑی قیمتی چیزیں، لیکن رب کعبہ کی قسم سب سے قیمتی چیز اگر تم کچھ دے سکتے ہو تو اپنی اولاد کو تعلیم کے اس گہنے سے آراستہ کر دو، علم کے اس گہنے سے اس کو سجا دو۔ پوری زندگی تمہیں دعاؤں میں یاد کرے گا، پوری زندگی ہاتھوں میں اپنے ہاتھ جب بھی اٹھائے گا تمہیں یاد کرے گا، اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد کرے گا۔ اگر مولوی بن گیا، اگر حافظ بن گیا تو جب بھی ہاتھ اٹھائے گا سب سے پہلے یہی کرے گا، اللہ کی تعریف کے بعد، اللہ کے نبی کے درود کے بعد جو تیسرا نمبر لے گا وہی عالم کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دیجئے۔ آپ دنیا میں ہو تب بھی کہے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی یہ الفاظ کہے گا، اے میرے اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں، تیرے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں، اور تیسرے نمبر پر میرے اللہ میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کی تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ یہ کون کہے گا؟ یہ وہ کہے گا جس کی اولاد علم کی طرف پہنچے، جس کی اولاد حافظ ہو جائے، عالم ہو جائے، یہ اس کی طرف۔ اے اللہ کے نیک بندو ذرا سنو، میں اور آپ کتنے نقصان میں ہیں ان مدرسوں سے اپنی اولادوں کو دور کر کے، ان خانقاہوں سے اپنی اولادوں کو دور کر کے۔ ذرا سنو، خوش نصیب ہو ماں باپ جن کی اولادیں مدرسوں کو جاتی ہیں، حافظ بنتی ہیں، عالم بنتی ہیں، بڑے خوش نصیب ہو ماں باپ کس معنی اگر ذرا سنو، حافظ بننا تو بڑی نعمت کی بات ہے۔ اگر آپ کی اولاد دنیا کے اندر آئی اور اس نے بولنا شروع کیا اور آپ کی محنت کی وجہ سے اس نے سب سے پہلا لفظ اللہ کہہ دیا، جانتے ہو اس لفظ سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے؟ آپ کی اولاد نے اللہ کہا یا ماں کی محنت سے کہا یا باپ کی محنت سے کہا، لیکن اولاد نے اللہ کہہ دیا۔ رب کعبہ کی قسم فرماتے تھے میرے آقا میرا اللہ اس لفظ کے کہنے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ جن کی اولادیں حافظ ہو جائیں ان کی خوش نصیبی کا کیا حال ہو۔
جن کی اولاد عالم بن جائے وہ کتنے بڑے خوش نصیب اس زمین پر انسان ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، ذرا کبھی اپنے علماء کے پاس آنا اور آ کر کے معلوم کرنا۔ ہم نے سنا ہے کہ شریعت مطہرہ میں جب اولاد بالغ ہو جائے تب اس کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے، اس کا رجسٹر تیار ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری اولاد ابھی بالغ نہیں ہوئی، ہماری اولاد ابھی 15-16 سال کی نہیں ہوئی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، لیکن میری اولاد تو بڑی نیکیاں کرتی ہے، میری اولاد مدرسے کے اندر جاتی ہے، جاتے ہوئے سلام کرتی ہے، ہر سلام پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، مدرسے کے اندر گئی، فجر کی نماز سے پہلے قرآن پڑھا، ایک لفظ پر 10 نیکیاں، فجر کے بعد قرآن پڑھا، ایک لفظ پر 10 نیکیاں، اسی طرح 24 گھنٹے میری اولاد نے قرآن پڑھا، نیکیاں ایک ایک لفظ کی 10 مل رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اتنی نیکیوں کے ڈھیر لگ گئے، نماز پڑھی نیکیاں ملی، نماز کے بعد دعائیں کری نیکیاں ملی، میری اولاد کو اتنی نیکیاں مل رہی ہیں اور ابھی اولاد بالغ بھی نہیں ہوئی، یہ نیکیاں جا کہاں رہی ہیں؟ تو ذرا خوش ہو جائیں وہ ماں باپ۔ فرماتے علماء کرام کہ جب تک اولاد بالغ نہیں ہوگی یہ تمام نیکیاں ماں باپ کے نامہ اعمال میں پہنچتی رہے گی۔ ذرا ان حفاظ کے چہروں کو دیکھو، ان میں سے 2-4 کے علاوہ سب بالغ نظر نہیں آ رہے، کہاں جا رہی ان کی نیکیاں؟ ابھی بالغ نہیں ہوئے، کہاں جا رہی ہیں ان کی نیکیاں؟ ذرا خوش ہو جائے وہ مائیں، ان کے حصوں میں وہ نیکیاں پہنچ رہی ہیں۔ ہاں، گھروں کے اندر محنتیں کرنے والی میری مائیں، دنیا کے کام کرنے والی میری مائیں، وہ خوش ہو جائیں، آپ کی اولاد کی نیکیاں آپ کے حصوں میں آ رہی ہیں، آپ کے نام اعمال کو بھر رہی ہیں۔ اے خوش ہو جائیں وہ باپ جو صبح سے لے کر شام تک مزدوریاں کرتے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک اپنے گھروں کے کام اور کاج میں لگے رہتے ہیں۔ کہاں جا رہی ہیں نیکیاں بیٹے کی؟ وہ سب کی سب نیکیاں باپ کے حصے میں آ رہی ہیں، باپ کے اعمال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کی اولادیں حافظ قرآن ہو گئی، جن کی اولادیں عالم دین ہو گئی۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ نیکیاں جب تک تو دنیا میں ہیں، صرف خالی اسی وقت نہیں بلکہ جب تو دنیا سے چلا جائے گا تب بھی یہ نیکیوں کا سلسلہ اسی طرح دراز رہے گا۔ معلوم کر اپنے علماء سے کہ ایک مرتبہ ارے قرآن پڑھنا تو بڑی نعمت ہے، حافظ بننا تو بڑی نعمت ہے۔ میں نے تو اپنے علماء سے یہاں تک سنا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل جب ایک قبرستان سے گزرے ہیں، ہاں خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ میں قبرستان سے گزرا، قبرستان کے سارے مردے قبر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان مردوں سے معلوم کیا، اے قبر کے مردوں، کیا قیامت آ گئی؟ کیا سور اٹھ گیا؟ کیوں قبروں سے باہر بیٹھے ہو؟ تو ذرا سنو وہ قبر کے مردے کیا کہہ رہے ہیں، حضرت امام صاحب قیامت نہیں آئی ہے، سور نہیں پکا ہے، بلکہ آج کوئی اللہ کا بندہ ہمارے قبرستان سے ہو کر کے گیا اور اس نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، ایک مرتبہ اس نے صرف قل هو اللہ احد پڑھا ہے، ہم ہفتوں سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ہم ہفتوں سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو ملنے والی یہ نیکیاں دنیا میں نہیں بلکہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، آپ کی قبروں کو نیکیاں پہنچتی رہیں گی، آپ کی اولاد جتنی نیکیاں اس زمین پر کرے گی وہ تمام کی تمام نیکیاں اللہ آپ کو قبروں کے اندر پہنچاتا رہے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہیں تک بس نہیں بلکہ قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ ان حافظوں کی وجہ سے میرا اللہ ماں باپ کو کیا درجہ عطا کرے گا؟ علماء بتا بتا کر کے تھک گئے، ماں باپ اس حافظ کو کیا درجہ ملے گا؟ یہ علماء مجھے اور آپ نے سنا کر کے تھک گئے۔ اسی طریقے سے اگر یہ عالم بن گیا تو پھر خوش ہو جاؤ، جتنے لوگ اس سے محبت کریں گے اس محبت کی وجہ سے اللہ ان سب کو جنت نعیم عطا کرے گا۔
کتنے میں اور آپ نقصان کے اندر ہیں، کتنے میں اور آپ خسارے کے اندر ہیں، اس دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے میدان کے اعتبار سے بھی۔ میں اور آپ اگر اپنی اولاد کا خیال نہیں کر رہے تو میں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ مجرم نہیں، اگر اولاد گناہگار ہو گئی تو یہ نہ سمجھے کہ ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ کل قیامت کا میدان ہوگا جب اولاد گناہگار کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اولاد گناہگار کو اللہ سزا کا اعلان سنائے گا، جہنم کے ایندھن بننے کا اعلان سنائے گا۔ ارے اس اولاد سے جس سے تو اتنی محبت کرتا ہے، اتنی شفقت رکھتا ہے، ہاں اس کے لیے ہر ضد پوری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جانتا ہے جس اولاد سے تو اتنی محبت کرتا ہے اگر یہ اولاد گناہوں میں ڈوب گئی، اگر یہ اولاد گناہوں کی طرف چلی گئی، اگر یہ گناہوں کی بے تاج بادشاہ ہو گئی تو ذرا سنتا چلا جا، کل قیامت کے میدان میں جب اللہ اس کے گناہ کی سزا کا اعلان کرے گا اور فرشتوں سے کہے گا اس چوہاری کو، اس نشیری کو، اس سٹہ جوا کھیلنے والے کو، اس زنا کرنے والے کو، اس چوری اور ڈکیتی کرنے والے کو ذرا منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے تو جانتا ہے جس اولاد سے تو اتنی محبت کرتا ہے یہ اپنے اللہ سے کیا کہے گی؟ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اے میرے اللہ جتنا عذاب تو میرا طے کر رہا ہے اس کا دوگنا میرے ماں باپ کا طے کر دیجئے، اس کا ڈبل میرے ماں باپ کا طے کیجئے۔ میرے ماں باپ نے مجھے کبھی غلطیوں کی طرف ٹوکا نہیں، مجھے غلطیوں سے روکا نہیں، بلکہ وہ دباتے تھے، پردے ڈالتے تھے۔ میں اگر غلطیوں کی طرف آتا تھا تو مجھ سے ڈر کر کے کچھ نہ کہتے تھے، میں پہلے چھوٹا گناہگار بنا اور پھر گناہ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ ایک وجہ میرے ماں باپ ہیں، ایک وجہ میرے ماں باپ ہیں، کبھی مدرسوں کی زینت نہیں بنایا، کبھی دعوت و تبلیغ کی طرف نہیں بھیجا، کبھی خانقاہ کے بزرگوں کے پاس نہیں بھیجا، کبھی علماء کی صحبتیں اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صرف میرے گناہوں پر پردہ ڈالتے گئے، میرے گناہوں پر آنکھیں بند کرتے گئے، جس کی وجہ سے میں اور بڑا گناہگار بنتا چلا گیا۔ اللہ جی آپ میری سزا کے ساتھ ساتھ دوگنا عذاب میرے ماں باپ کو دیجئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میری اور آپ کی اولاد کل قیامت کے میدان میں کہے گی اگر ان کا خیال نہ کیا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ان کو بڑی زمینیں لا کر کے دو، بڑے مکانات لا کر کے دو، تم میں طاقت ہو یا نہ ہو پھر بھی لا کر کے دو، نہیں دے سکتے آپ، نہیں دے سکتے زمینیں، نہیں دے سکتے مکانات اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے بندے تو اپنی اولاد کو تعلیم ضرور دے سکتا ہے، تو اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو غریب سمجھنے کی، خاص طور سے علم کے میدان میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اپنی اولاد کو تو ان مدرسے والوں کے حوالے کر دے، اپنی اولاد کو ان علماء کے حوالے کر دے، اللہ کی قسم تجھ سے زیادہ محبت کریں گے اور تجھ سے زیادہ اس کی تعلیم کا خیال کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں، ایک بڑی غلطی میں اور آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنے قیمتی پیسے کو اپنے شوق کے اندر خرچ کر رہے ہیں، اپنے قیمتی پیسے کو صرف اپنے اوپر اور غلطیوں اور گناہوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تعلیم کی طرف دھیان نہیں۔ ہاں اب تو اولاد کی بات تھی، لیکن امت مسلمہ اگر تو تعلیم کے میدان میں اپنا ذرا مطالعہ کرے تو اور قوموں سے بڑی غریب نظر آئے گی۔ کوئی اسکول اور کالج تیرا اپنا بنایا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی ہاسپٹل جلدی سے تیرا کوئی اپنا غریبوں کا سہارا بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں لاکھوں کروڑوں کی شادیاں ضرور نظر آئیں گی، لاکھوں کروڑوں کے مکان ضرور نظر آئیں گے، لاکھوں کروڑوں لڑائی اور جھگڑوں میں خرچ کرتا ہوا تو نظر آئے گا، لیکن تو تعلیم کے میدانوں میں نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ غریب کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی اسٹرکچر تیرا، کوئی تعلیمی ڈھانچہ تیرا ہاں خالی مسلمانوں کے لیے نظر نہیں آئے گا۔ اور مجھے ذرا اور کڑوی زبان استعمال کرنے دیجئے، اگر میں نے ذرا تو اینٹوں کا بنا بھی لیا
دیا ہے تو 20 کا اتنا بوجھ میں اور ڈال دیتے ہیں کہ کوئی غریب آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کمزور آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو قربان جاؤ ان مدرسے والوں پر جو یتیموں کو اور کمزوروں کو سب سے پہلے گلے سے لگاتے ہیں، جن کی وجہ سے میری اور آپ کی اولادیں آج عزت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ورنہ رب کعبہ کی قسم مدرسے والوں کو برا کہنے والوں، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ کہنے والوں، اگر یہ مدرسے اور مدرسے والے بھی نہ ہوتے تو آج میری اور آپ کی اولادیں کہیں کٹورا لے کر کے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہوتی۔ یہ تو اس قوم، ڈوبتی قوم کو اگر کسی نے بچایا ہے تو اس وقت میں مدارس اور اہل مدارس بچانے والے ہیں، ورنہ خون چوسنے میں ہر کوئی نمبر 1 اور نمبر 1 حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کڑوا سچ آپ کو سننا پڑے گا، یہ کڑوا سچ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر میری اور آپ کی اولادوں کا فری میں کوئی خیال کرتا ہے، دھیان کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو صرف یہ مدرسہ اور مدرسے والے ہیں، ورنہ کوئی اسکول اور کالج چاہے کتنے پکے سچے مسلمان کا کیوں نہ ہو، کسی غریب کے لیے اس کا گیٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں، کسی کمزور کے لیے اس کا گیٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اس معاملے میں آج بھی مدرسے والوں کا مجھ پر اور آپ پر بڑا احسان ہے، کیونکہ ہم بھی کبھی غریب ہوتے تھے، لیکن قربان جاؤں اور دعائیں دو ان مدرسے والوں کو کہ ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم 2 آدمیوں میں بیٹھنے کے لائق ہو گئے، 2 آدمیوں کو بات سنانے کے لائق ہو گئے، ورنہ اس طرح کے حالات، اور میں نہیں نہ جانے ہزاروں لاکھوں، اور اگر میں یہ کہوں لاکھوں کی تعداد سے بھی زیادہ وہ مولوی ہیں جن کی حالتیں ابتدا میں اتنی مضبوط نہ تھی، لیکن جیسے ہی ان مدرسے والوں کے احسانات ان پر آئے اور وہ فراغت حاصل کر کے باہر زمین پر گئے تو اللہ نے ان کو بڑا قابل بنا دیا ان مدرسے والوں کی برکت سے۔ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنے مدرسوں کا خیال کریں گے، انشاءاللہ اپنے مدرسوں سے محبت کریں گے، ان کی طرف سے بدگمانیاں اپنے دلوں سے نکالیں گے اور ان کا ہم ساتھ دیں گے۔ جو بھی کماتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر ان مدرسے والوں کو ضرور دیں گے، کیونکہ ان کی سرپرستی میں ہزاروں یتیم، ہزاروں بیچارے غریب، کمزور، لاچار، ان کی سرپرستی میں پرورش بھی پا رہے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے کچھ مال میں سے حصہ نکال کر ان مدرسے والوں کو ضرور دیں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ آنکھ بند کر کے اپنی اولادوں کو ان مدرسے والوں کے حوالے کر دو۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد کچھ ہی وقت میں اسی طرح اسٹیج پر بیٹھی ہوئی نظر آئے گی اور مغفرت کا تمغہ لے کر کے کل قیامت کے میدان میں مجھے اور آپ کو جنت نعیم کی سیر کرائے گی۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ خیال کریں گے نا مدرسوں کا؟ اپنی اولادوں کو مدرسوں کی طرف بھیجیں گے، اور اللہ نے اور زیادہ گنجائش دی تو مدرسوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسکول اور کالج کی طرف بھی بھیجیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے، اپنے قیمتی سرمایہ کو برباد کرنے سے مجھے اور آپ کو بچا لے، اور خاص طور سے تعلیمی معیار میں میدان میں اس پیسے کو خرچ کرنے کی اللہ طاقت اور ہمت دے دے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔